السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام گہری نظر میں آپ کا میزبان عبداللہ علمزیب آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ فرد ہے قائم ربط ملت سے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرونی دریا کچھ نہیں۔ بات کریں گے ایک بہت ہی اہم ایشو پر، اور وہ ہے اسلامی ممالک کی افواج کا اتحاد۔ اس اتحاد سے عالمی اسلام کو کیا فائدہ ہوگا؟ اور پھر خوش آئند بات یہ ہے کہ اس اتحاد اور ان تمام افواج کی کمانڈ اور قائدانہ صلاحیتیں سب کچھ پاکستان کے اعزاز میں آئی ہیں۔ بڑی ہی خوشی کی بات ہے پاکستان کے لیے، پاکستانی فوج کے لیے، پاکستانی قوم کے لیے اور پوری مملکت کے لیے۔ لیکن افسوس کہ کچھ عناصر ایسے بھی ہیں جنہیں شاید اس مملکت کی عزت راس نہیں، کچھ عناصر ایسے بھی ہیں جنہیں شاید اس مملکت کا وقار پسند نہیں، جن کے دلوں میں شاید عالمی اسلام کے لیے کوئی درد نہیں، کیونکہ عالمی اسلام کی جو صورتحال ہے اس سے آپ بھی بخوبی آگاہ ہیں اور میں بھی آگاہ ہوں۔ یکے بعد دیگر عالمی اسلام کے ایک ایک ملک کو نشانہ بنایا گیا، اور پھر ستم بالائی ستم کہ مارا بھی ہمیں گیا اور الزام بھی ہمارے اوپر لگ گیا دہشت گردی کا۔ کچلے بھی ہم گئے، خون بھی ہمارا بہایا گیا، بچے ہمارے ذبح ہوئے، ہماری ماؤں بہنوں کی عزتیں تار تار ہوئیں، اس کے بعد الزام بھی ہم پہ ہی لگا۔ ایک ایسے وقت میں کہ جب عالمی اسلام کی صورتحال بہت ہی تشویشناک تھی، اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو کچھ عقل و دانش سے نوازا، اور ایک امید کی ایک کرن بن گئی کہ عالمی اسلام کے ممالک متحد ہو گئے اور ایک فوجی اتحاد بنا، جس کے مقاصد صرف یہی تھے کہ عالمی اسلام میں جتنی بھی دہشت گردی ہے اور اسلام کے نام پہ جتنے بھی لوگ مسلمانوں کو مار رہے ہیں، اسلام کو بدنام کر رہے ہیں، ان کا خاتمہ کیا جائے۔ اور پھر خوشی کی بات، اس سے بڑھ کر خوشی کی بات یہ کہ اس کی کمانڈ اور اس کی قائدانہ صلاحیتیں سب کے سب پاکستان کی قسمت میں آئی، اور ہم بڑی خوش قسمت قوم ہمیں اپنے آپ کو سمجھنا چاہیے۔ لیکن بسا اوقات قوم کی نفسیات کو دیکھ کے اور قوم کے اندر چھپے کچھ ایسے سانپوں کو دیکھ کے جو کھاتے تو پاکستان کا ہیں لیکن گاتے کسی اور ملک کا ہیں، ان کی اس صورت پہ بڑا دکھ ہوتا ہے۔ قسمت بار بار آ کے ہمارے دروازے پہ دستک دیتی ہے، لیکن ہمیں شاید اپنی قسمت، اچھی قسمت، اپنی عزت اور اپنا وقار پسند نہیں، اس لیے ہم بیرونی مفادات کے لیے اپنی مملکت کو، اپنی قوم کو اور اپنی عزت کو داؤ پہ لگاتے ہیں۔ آج ہم اسی حوالے سے بات کریں گے کہ کن لوگوں کو اعتراض ہے، عالمی اسلام کے اس اتحاد کے اغراض و مقاصد کیا ہیں، اور پھر اس میں جنرل راحیل شریف صاحب کی تقرری پہ جن لوگوں کو اعتراض ہے آخر کیوں ہے۔ ان تمام وجوہات پہ بات کریں گے۔ تو اسٹوڈیو میں میرے ساتھ اس حوالے سے بات کرنے کے لیے تشریف فرما ہیں نوجوان اسکالر اور تجزیہ نگار جناب ذبیح اللہ شاکر صاحب۔ ذبیح اللہ صاحب، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، بہت شکریہ آپ تشریف لائیں۔ اسی طرح ناظرین، آپ کا بھی بے حد شکریہ۔ اگر آپ اس پروگرام میں میرے ساتھ شرکت کرنا چاہیں اور اس حوالے سے جو آپ کی آراء ہیں، جو آپ کی تجاویز ہیں اور جو آپ پیغام دینا چاہتے ہیں معاشرے کو، اپنے حکمرانوں تک کوئی پیغام پہنچانا چاہتے ہیں، تو آپ ہمارے ساتھ لائیو کال کے ذریعے شرکت کر سکتے ہیں۔ ہمارا نمبر اسکرین پہ شو ہوگا، اور فون کال پہ ہمارے ساتھ مہمان ہوں گے آج جناب فضل الرحمان خلیل صاحب، جو کہ سربراہ ہیں انصار الامہ پاکستان کے۔ اسی طرح محمد علی ابو تراب صاحب، جو کہ نائب امیر ہیں مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے۔ اسی طرح ہمارے ساتھ فون کال پہ شرکت کریں گے فرزند جناب حمید گل صاحب، جناب عبداللہ گل، جو کہ سربراہ ہیں تحریک جوانان پاکستان و کشمیر کے، ایک نوجوان لیڈر ہیں۔ میں تمام مہمانان گرامی اور آپ ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہوں۔
بس بات آگے بڑھانے سے قبل ہم ذبیح اللہ صاحب کی طرف آتے ہیں۔ ذبیح اللہ صاحب، سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ بعض لوگ اس اتحاد کی مخالفت کر رہے ہیں، کیا سمجھتے ہیں کیا ان لوگوں کو پاکستان کی عزت، پاکستان کا وقار اور پھر عالمی اسلام کی جو مخدوش صورتحال ہے، اس صورتحال پہ ان کو رحم نہیں ہے، یا پاکستان کی عزت ان کو راس نہیں ہے، پسند نہیں ہے؟ کیا وجہ ہے، وہ کون سی وجہ ہے جو ان لوگوں کو اس مخالفت پہ ابھارتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ عبداللہ صاحب، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس اہم موضوع کے اوپر گفتگو کے لیے ہمیں مدعو کیا، اور آپ کے چینل کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جو امت مسلمہ کے جو مشترکہ مسائل ہیں، جو ان کی ضروریات ہیں، ان ایشوز کو اجاگر کرتے رہتے ہیں وقتاً فوقتاً۔ آپ لوگ بہت بہت مبارکباد کے مستحق ہیں۔ شکریہ۔ اور آپ کا سوال کہ جو اس اتحاد کی مخالفت کر رہے ہیں وہ کس قسم کے لوگ ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اپنے ان مخالفت کرنے والے لوگوں کے اوپر تھوڑی سی نظر دوڑائیں تو ہمیں اپنے ملک میں یہ 2-3 قسم کے لوگ نظر آئیں گے۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جو سیاست کی وجہ سے، سیاست برائے سیاست کی وجہ سے اس کی مخالفت اپنے سیاسی مفادات، اپنے سیاسی مفادات، ان کو سیاست کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی ایشوز نہیں ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک ایشو مل گیا ہے، اسے ہم ایک ایشو بنا کے اپنی سیاست چمکانا چاہ رہے ہیں۔ ایک تو یہ ہیں، اور ایسے لوگ، اس میں شک نہیں ہے کہ وہ سیاسی بصیرت سے خالی ہیں۔ کیونکہ اس اتحاد کا جو پاکستان کو فائدہ ہے، اور جو قسمت نے ایک ایسے وقت میں پاکستان کی جھولی میں یہ ایسا پکا ہوا پھل لا کے ڈال دیا ہے کہ جس وقت ہمارا جو ازلی دشمن بھارت، پاکستان کے بالکل ساتھ جس کی سرحد جڑی ہوئی ہے، وہ اپنی پوری یعنی طاقت اور ول لگا کے پاکستان کو دنیا میں تنہا کرنا چاہ رہے ہیں۔ ایسے موقع پہ قسمت پاکستان کے اوپر مہربان ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے اس 39 ممالک کا یہ اتحاد تشکیل پایا، اور اس کی قیادت کے لیے انہوں نے پاکستان سے درخواست کی، اور پاکستان کے ریٹائرڈ آرمی چیف جو ایک قوم کے ہیرو ہیں، اور بلکہ ہیرو کیا، بلکہ اب تو پوری امت مسلمہ کے ہیرو بننے جا رہے ہیں، اور ماشاءاللہ ہیرو ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے حصے میں یہ لائی۔ تو وہ جو سیاسی مخالفت کر رہے ہیں، وہ سیاسی برائے بس سیاست اس کے اوپر کرنا چاہ رہے ہیں۔ دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں کہ جو اس اتحاد کو مذہبی رنگ دینا چاہ رہے ہیں، بلکہ یہ مذہبی بنیادوں پر یہ اتحاد تشکیل نہیں پا رہا، بلکہ یہ تو آپ دیکھیں کہ تمام مسالک جتنے بھی اسلامی فرقے ہیں وہ اسلامی ممالک میں رہتے ہیں۔ جی ایسے ہی۔ اب ان اسلامی ممالک میں رہنے والے تمام فرقوں میں بعض کچھ جو چند ایک سر پھرے، یا خود وہ سر پھرے ہو جاتے ہیں، یا پھر وہ استعماری طاقتوں کے اعلیٰ کار بن کے اسلامی ممالک میں دہشت گردی کی کارروائیاں جو کر رہے ہیں، اور اسلام کو اس کے ذریعے بدنام کرنا چاہ رہے ہیں کہ اسلام ایک دہشت گرد مذہب ہے، اور یہ سکھاتا ہے، کیونکہ یہ اسلامی ممالک کے اندر ہی یہ چیز ہے۔ اس وجہ سے جو عام عالمی سطح پہ جو اسلام کا جو پیغام جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ تو خونخوار اور دہشت گرد مذہب ہے۔ اس دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے یہ اتحاد بنایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کی بنیادی وجہ یہ بنی ہے، اس کی بنیادی وجہ دہشت گردی کو ختم کرنا ہے، لیکن کسی کی مخالفت نہیں ہے، بلکہ اس کو مذہبی رنگ دے کے سیاست وہ بھی چمکا رہے ہیں، اور وہ اس لیے اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اس کی مخالفت اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کی ایک ملک ہے جو اپنے آپ کو اسلامی ملک کہتا ہے، اور اپنے آپ کو مستقبل کا امت مسلمہ کا رہنما اور قائد بنانا چاہتا ہے، اپنے ہی وہ گمان میں یہ سمجھتا ہے کہ وہ لیڈر بننے جا رہا ہے امت مسلمہ کا۔ اس کی جو اس ملک کے ساتھ جن لوگوں کی فکری الحاق ہے، وابستگی ہے، وہ لوگ اس کو رنگ دے رہے ہیں کہ یہ اس ملک یعنی ایران کے خلاف اس اتحاد کو تشکیل دیا جا رہا ہے، اور ایران کو تنہا کیا جا رہا ہے، بلکہ ایسی بات نہیں ہے۔ بلکہ پاکستان کے وزیر دفاع بھی اب چند دن پہلے ہی ایک ٹی وی شو میں وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ اسلام ہمارا برادر ملک ہے، اس کے ساتھ ہمارے سفارتی تعلقات ہیں، باقی بھی ان کے ساتھ تعلقات ہیں، سرحدیں ملتی ہیں، ہمارا کوئی ایسا ایشو نہیں ہے۔ اور تیسرے قسم کے وہ لوگ ہیں جو اس اتحاد کی مخالفت کر رہے ہیں
کہ جن کے پاس یا جو سیکولر قسم کے لوگ ہیں جن کو یہ ہے کہ اگر یہ اتحاد تشکیل پا گیا تو اس سے کیا ہوگا، اسلامی ممالک میں جو دہشت گردی ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور جب وہ دہشت گردی ختم ہو جائے گی تو ان کے پاس کوئی اسلام کو بدنام کرنے کا ایشو نہیں رہے گا، جو وہ ایک کیونکہ وہ بہانے سے کبھی تنگ نظری کا تانا دیتے ہیں مسلمانوں کو، اور کبھی اسی طرح کے جو مختلف تانے دیتے رہتے ہیں وقتاً فوقتاً، ان کے پاس پھر کوئی جواز نہیں بچے گا مسلمانوں کو بدنام کرنے کا کہ مسلمان تنگ نظر ہیں یا اپنے مخالف کو برداشت نہیں کرتے. آج کل یہی کہا جا رہا ہے نا. اور بلکہ جو دہشت گردی اسلامی ممالک میں پھیلائی جا رہی ہے اس کا اسلام سے تعلق نہیں ہے. اور بہت خوش آئند بات ہے کہ یہ اتحاد. اچھا یہ جو بعض ہمارے ملک میں یہ کہتے ہیں، خاص کر ہمارے میڈیا نے جب یہ بات چلی تھی کہ راحیل شریف صاحب اس کی کمانڈ سنبھالیں گے، اس وقت ہمارا میڈیا بھی اس کے خلاف تھا. پاکستان میں بہت ساری ایسے لوگ تھے، ایسی لابیاں تھیں جو اس کے خلاف کھل کے بات کر رہے تھے. تو اب کیا سمجھتے ہیں ان کا یہ کہنا کہ یہ اتحاد کسی ایک خاص فکر، ایک سوچ کے خلاف بنایا گیا ہے، اور دوسرا ان کا سب سے بڑا اعتراض یہ تھا کہ اگر راحیل شریف صاحب اس اتحاد کی کمانڈ سنبھالیں گے تو اس سے پاک تہران تعلقات متاثر ہو سکتے ہیں، اور جو ایران اور پاکستان کے تعلقات ہیں ان کے اوپر اثر پڑ سکتا ہے. تو اب کیا سمجھتے ہیں ایران اور پاکستان کے جو حالیہ تعلقات ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ تھوڑی سی اس پہ بات اگر کر لیں تو اچھی ہوگی، کیونکہ ہمیں نوعیت سمجھ آئے گی کہ کس سطح کے تعلقات ہیں. پاکستان اور ایران کے تعلقات صحیح ایک سفارتی سطح پہ تعلقات ہیں. کوئی پاکستان کے ان کے ساتھ سفارتی سطح پہ کشیدگی نہیں ہے. پاکستان کے وزیر دفاع بھی، میں جس طرح کچھ دیر پہلے آپ کو کہہ رہا تھا کہ ایک ٹی وی شو میں کہہ چکے ہیں کہ ہمارا برادر اسلامی ملک تک انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا برادر اسلامی ملک ہے، ہمارے ان کے ساتھ تجارتی تعلقات ہیں، سفارتی تعلقات ہیں، ہر خوشی غمی میں ہم شریک ہوتے ہیں. اور اس طرح کا کوئی پاکستان کا ان کے ساتھ کوئی ایسا جارحانہ پاکستان کے کوئی عزائم بھی نہیں ہے کہ ایران کے خلاف کوئی وہ ان عزائم کو یا ایسے مقاصد اس کو استعمال کرے اس اتحاد کو. بلکہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو لوگ یہ مخالفت کر رہے ہیں نا کہ یہ ایران کے خلاف جا رہا ہے، ایران کے خلاف جا رہا ہے یہ اتحاد، اگر آپ مجھے کچھ موقع دیں تو میں تھوڑا تفصیل سے اس کے اوپر اس کی تفصیل آپ ذکر کر لیں گے. فضل الرحمان صاحب کال پہ، ان کو لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. مولانا صاحب بہت شکریہ، سلامت رہیں، آپ نے شرکت کی. مولانا صاحب بعض لوگ جو اسلامی اتحاد بنا ہے اس کو مذہبی رنگ دے کر منافرت پھیلا رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو ہم ایک خاص مذہبی تناظر میں دیکھیں یا اس کو عالمی اسلام کے پورے مسلمانوں کے مفادات کے تناظر میں دیکھیں؟ آپ کا کیا کہنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے ایک اہم موقع دیا. جی بہت شکریہ. بہت بڑا اعزاز ہے کہ پاکستان کو یہ سعادت ملی ہے کہ پاکستان کو ایک اسلامی اتحاد کی عسکری قیادت کی جو ہے نمائندگی کرنے کا موقع ملا. اور دوسری طرف یہ ہے کہ جنرل راحیل شریف صاحب کا وہاں تعین کرنا میں سمجھتا ہوں کہ عالم اسلام کے اتحاد کے لیے بہت بڑی پیش رفت ہے، اور اس کو ملکی طور پر صرف نہ دیکھا جائے بلکہ اس کو امت اسلامیہ کے عظیم تر مفاد کے لیے دیکھا جائے کہ یہ امت اسلامیہ کا اتحاد ہے. 40 ملکوں کا اتحاد جو ہے یہ کوئی کم بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. اور مجھے تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی تو ہر طرف سے تائید ہونی چاہیے تھی، مخالفین محافظین، کیونکہ اس وقت امت اسلامیہ کا جو انتشار ہے ہمارے مسائل میں سب سے زیادہ بڑی رکاوٹ اسی کی ہے. تو آج امت اسلامیہ متحد ہو رہی ہے اور ان کا سیاسی اور عسکری اتحاد مضبوط ہو رہا ہے، تو ایسے حالات کے اندر تو کسی کو اعتراض کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. یہاں تو باتیں ہونی چاہیے تھی اور یہاں تو خوشیاں منائی جانی چاہیے تھی کہ امت اسلامیہ کا ایک عسکری اتحاد وجود میں آیا ہے، اور وہ بھی ایسی سرزمین پر آیا ہے جو مسلمانوں کا ایک عظیم مرکز حرمین شریفین کہلاتا ہے، اور اس کے تحفظ کا عنوان ہے کہ تحفظ حرمین ہے، تحفظ بلاد حرمین ہے، تحفظ امت اسلامیہ ہے. تو ایسے اتحاد کے لیے پاکستان کی بھی سعادت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ امت اسلامیہ کی بھی سعادت.
مولانا صاحب کچھ دن قبل آپ نے ایک پریس ریلیز میں کہا تھا کہ راحیل شریف صاحب کی تقرری کے خلاف جو منفی پروپیگنڈا کر رہے ہیں وہ استعمار کے ایجنٹ ہیں. آپ اس بیان کی تھوڑی سی وضاحت کرنا پسند کریں گے؟ بالکل، میں تو یہ کہوں گا کہ جن لوگوں کو امت اسلامیہ کا اتحاد عزیز نہیں ہے تو وہ استعمار کے ایجنٹ ہی ہو سکتے ہیں. اس لیے کہ ہر مسلمان کے دل کی آواز ہے کہ امت اسلامیہ متحد ہو اور وہ اپنے مسائل مل بیٹھ کے حل کریں اور وہ اپنے حقوق پہ کھڑے ہوں. اور جو یہ نہیں چاہتا تو ہم اس کو یہی کہیں گے کہ وہ استعمار کا ایجنٹ ہو سکتا ہے اور وہ امت اسلامیہ کے مفادات کے خلاف کام کر رہا ہے. لہذا آج بھی میں اسی بات کو دہراؤں گا کہ جو اس اتحاد کی مخالفت کر رہے ہیں، جو ان 40 ملکوں کے اتحاد کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، انہیں ہم استعمار کے ایجنٹ ہی کہیں گے. اچھا، تو مولانا صاحب بعض لوگوں کا پاکستان میں یہ کہنا ہے کہ اگر راحیل شریف صاحب اس اتحاد کی کمان سنبھالیں گے تو اس سے پاکستان کے اپنے پڑوسی ممالک کے ساتھ تعلقات خراب ہو سکتے ہیں. تو اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ پاکستان کے اگر ہم دیکھیں ایک پڑوسی ملک کے ساتھ اگر ہمارے تعلقات خراب ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے اگر ہم راحیل شریف صاحب کو نہیں بیچتے یا اس کی کمان ان کو نہیں دیتے تو دوسری طرف 39-40 ممالک ہم سے دور ہوتے ہیں. تو آپ کا کیا کہنا ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس پڑوسی ملک سے تعلقات کیوں خراب ہوں گے؟ کیا وہ راحیل شریف صاحب پڑوسی ملک کے خلاف اعلان جنگ کرنے جا رہے ہیں کہ تعلقات خراب ہوں گے؟ بلکہ وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ مشرق وسطیٰ کے جو خراب حالات ہیں ان کو درست کرنے جا رہے ہیں. اور ہو سکتا ہے کہ جناب راحیل شریف کی اس تقرری سے سعودی عرب اور ایران کے درمیان جو کچھ معاملات ہیں ان میں بہتری پیدا ہو. یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جناب راحیل صاحب کے وہاں یعنی اس کی تقرری سے جو ہے وہ پڑوسی ملک کے خلاف کوئی اعلان جنگ ہونے لگا ہے. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں تو جنرل راحیل صاحب کی تقرری سے یہ جو تصور تھا کہ پاکستان اکیلا ہے، پاکستان تنہا ہے، بلکہ اب تو یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ 40 ملکوں نے پاکستان کی اصلی قیادت کو اپنا سربراہ تسلیم کر کے پاکستان کے ساتھ اظہار یکجہتی کر کے اور دنیا کفر کو اور عالم اسلام کے دشمنوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ پاکستان تنہا نہیں ہے بلکہ پوری امت اسلامیہ جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ ہے. اچھا مولانا صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں اس اتحاد سے پاکستان کا بھی کچھ مفادات ہیں؟ پاکستان کو فائدہ پہنچ سکتا ہے اس سے؟ بالکل پاکستان کو فائدہ پہنچ سکتا ہے اور پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کے اندر کچھ ربط ہوگی. اور میں ایران کے حوالے سے بھی یہ کہوں گا کہ ایران کا سنجیدہ طبقہ اس چیز کا مخالف نہیں ہے اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ان کو امت اسلامیہ کا اس اتحاد کو جو ہے وہ دوسری نگاہ سے دیکھیں گے. اور ہم ان سے بھی چاہیں گے کہ وہ بھی اس اتحاد کی تائید کریں تاکہ امت اسلامیہ کے جو اندر کچھ ملک باقی رہ گئے ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل ہو کے تاکہ امت اسلامیہ اپنے پلیٹ فارم پر اپنے فیصلے خود کرنے کی صلاحیت پیدا کر سکے. چلیں جی مولانا صاحب، بہت شکریہ، آپ نے شرکت کی، سلامت رہیں. جی میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ جو لوگ اس تعلقات کی بات کر رہے ہیں جی تو آپ نے وزیر جو دفاع صاحب کی بات کو پیش کیا، لیکن میرا ایک سوال یہ ہے کہ ایک طرف ہم دیکھیں تو جن لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان اور تہران کے تعلقات اس سے متاثر ہو سکتے ہیں، دیکھیں ان کو پاکستان اور تہران کے تعلقات کس نظر سے دیکھنا چاہیے؟ اگر ہم سیاسی لحاظ سے دیکھتے ہیں تو تہران کی سیاسی جو پالیسی ہے وہ پاکستان کے بالکل برعکس اور مخالف ہے. اگر دفاعی لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں تو بھی مخالف ہے، اگر مذہبی لحاظ سے دیکھتے ہیں تو بھی مخالف ہے. تو یہ پھر کون سے تعلقات کی بات ہے؟ دیکھیں عبداللہ، میں آپ کو بریک پہ وہ لائن پہ لینے سے پہلے میں کہہ رہا تھا کہ میں تھوڑا تفصیل سے بتانا چاہتا ہوں اگر مجھے آپ ٹائم دیں. تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جو لوگ مخالفت کر رہے ہیں اس اتحاد کی، وہ سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھ لیں کہ وہ امت مسلمہ کے اتحاد کی مخالفت کر رہے ہیں اور جو اس وقت کی اہم ضرورت ہے. میں اگر آپ کو تھوڑا سا ایران کی جو مسلم ممالک میں سرگرمیاں ہیں اس کے بارے میں تھوڑا سا روشنی ڈال دوں. اس کے بعد آپ صرف پاکستان کے حوالے سے بات، میں پاکستان کے حوالے سے آپ دیکھ لیجئے کہ پاکستان میں ایران نے کتنی مداخلت کی ہے. کبھی ہم کلبھوشن یادیو کے نام سے
ایک آدمی کو پکڑتے ہیں جو انڈین ہے, ایران کے ویزے پہ آیا ہوا ہے, اور وہاں سے وہ پاکستان میں کیا سرگرمیاں سر انجام دے رہا ہے. ہمارے بلوچستان کے اندر جو بغاوت کبھی کبھی وقت سر اٹھاتی ہے وہ ایران کی پشت پناہی سے وہ سر اٹھا رہی ہے. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ عزیر بلوچ میڈیا نے بھی بہت ہی کھل کے اس کو کوریج کی ہے, اس کو کوریج دی ہے کہ ایران کو اس نے اپنا ایران نے پاسپورٹ دیا ہوا ہے عزیر بلوچ کو, پاکستان کے مخالف خلاف انہیں استعمال کر رہے ہیں. جو ہمارے بلوچستان کے بعض سر پھرے لوگ پاکستان سے بھاگے ہوئے ہیں اور پاکستان کے خلاف اعلان بغاوت کیا ہوا ہے, ان کی پشت پناہی ایران کر رہا ہے. پھر اگر ہم دیکھیں کہ پاکستان میں جو ایران نے کونسل خانے کے نام پہ, کونسل خانے کے ماتحت فرعی کونسل خانہ فرہنگ کے نام سے پورے پاکستان میں اپنا ایک جال بچھایا ہوا ہے. وہاں ان کا کیا مقصد ہے؟ نہیں مقصد کیا, وہ پاکستان میں جناب ایک اعتراض ہے تو کیا مقصد ہے وہاں پر؟ یہ ایک وہاں پر اپنے جو ان کے وہاں سے ایجنٹ تربیت حاصل کر کے آتے ہیں ایران سے, سیپا محمد کی شکل میں, یا فقہ جعفریہ کے جو ذیلی جو دوسرے جو فرع ہیں, جو تنظیمیں ہیں, جماعتیں ہیں, وہ جو وہاں سے ٹریننگ حاصل کر کے آتے ہیں پاکستان میں, یہ اپنی کارروائیاں کرتے ہیں. اور پھر ان خانہ فرہنگ پاکستان میں کتنی بار ایسے ہوا ہے کہ پاکستان کی بڑی بڑی شخصیات کو قتل کیا, خاص طور پہ مذہبی شخصیات کو انہوں نے قتل کیا. مفتی نظام الدین شامسئی کو قتل کیا ہے. اگر ہم تھوڑا سا پیچھے چلا جائیں, اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو آج کل کی یہ ہمیں نظر آ رہی ہیں, بلکہ 1987 میں انہوں نے لاہور کے اندر دھماکہ کروایا جس کے اندر علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ وہ شہید ہوئے اس دھماکے کے نتیجے میں. اسی طرح مولانا اسلم شیخ پوری صاحب, وہ ان کے ہی اس طرح کے جو یہ انہوں نے خفیہ جو تحریکیں تنظیمیں بنائی ہوئی ہیں ان کے ذریعے قتل کروایا انہوں نے. پاکستان میں یہ جس کو چاہ رہے ہیں, بلکہ پاکستان میں نہیں, میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں. چلیے وہ تو مذہبی لڑائی ہے, پاکستان کے لیے یہ کیا خطرہ بن سکتے ہیں؟ پاکستان کے لیے یعنی مثلاً آپ اس کے اقتصاد کے لحاظ سے کہیں, دیکھیں جغرافیائی لحاظ سے, یا پاکستان کے جغرافیائی لحاظ سے اس لیے کہ پاکستان اپنی جب پالیسی بناتا ہے, پاکستان اپنی پالیسی بنانے میں آزاد ہے. کسی دوسرے ملک کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ پاکستان کے داخلی معاملوں میں دخل اندازی کرے؟ اب پاکستان اپنی پالیسی بنا رہا ہے, وہ اگر اتحاد میں شامل ہو رہا ہے تو ایران اور ایران نواز لابی وہ اس کی مخالفت کیوں کر رہی ہے؟ ہم اپنے نیشنل انٹرسٹ کے اندر جو ہے نا اس چیز کو, ہم اس اتحاد کو دیکھ رہے ہیں اور ہمارے لیے اس کا فائدہ ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ اس اتحاد کے اوپر ایران کو اعتراض ہے اور اس کی وجہ سے ہم اس اتحاد میں شامل نہیں ہوتے, تو اب اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم جتنے بھی ہمارے جو نیشنل جو ہماری پالیسیاں ہیں جس سے ایران کو اعتراض ہے ہم سب کو ختم کر دیں. ہمارے جو سی پیک منصوبہ ہے جس کو ہم اپنے پاکستان کی تقدیر بدلنے کا منصوبہ سمجھتے ہیں کہ معاشی طور پہ پاکستان کی تقدیر بدل دے گا, اس منصوبے کے اوپر بھی ایران کو اعتراض ہے. بلکہ اعتراض ہی نہیں ہے, اس کے خلاف سازشیں کر رہا ہے. وہ ہمارے ازلی دشمن بھارت کے ساتھ مل کے وہ اس منصوبے کے خلاف سازشیں کر رہا ہے. کیا اس کو بھی بند کر دیں ہم؟ بھائی ہم ہر قوم کو, ہر ملک کو اپنے ذاتی مفادات عزیز ہوتے ہیں. ہمارے ملک کو اپنے ذاتی مفادات عزیز ہیں, مذہبی حوالے سے بھی اور جغرافیائی حوالے سے بھی. تو یہ سیاسی, چلیں یہ تو مذہبی لوگ ہو گئے, یہ سیاسی لوگ, بعض لوگوں نے کہا ہے کہ ہم اس ایشو کو چیلنج کریں گے, پارلیمنٹ میں اٹھائیں گے. ان کے کیا مقاصد ہیں؟ یہ کیوں خلاف ہے؟ یہ تو اس مملکت کے باشندے ہیں نا. چلیں وہ ایران ہو گیا, اس کو تحفظات ہیں, یا جو ایران نواز لابی کا آپ نے ذکر کیا ہے, لیکن جو سیاست کر رہے ہیں پاکستان میں, پاکستانی قوم کے لیڈر ہیں, ان کو اس پہ کیوں اعتراض ہے؟ پاکستان کی ہماری جو سیاست ہے نا اس میں بھی ہمیں دیکھنا ہوگا. ہم صرف انہیں کبھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف سیاسی ہیں. سیاسی ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی مذہبی طور پہ فکر کہیں نہ کہیں, کسی تانے بانے کہیں نہ کہیں کسی سے ملتے ہیں ضرور, کسی نہ کسی نظریے سے ملتے ہیں. اور جو لوگ اس اتحاد کی بڑھ چڑھ کر مخالفت کر رہے ہیں, آپ دیکھیں گے کہ فکری طور پہ, مذہبی طور پہ ان کا تعلق اس فرقے سے آپ کو جا کے ملے گا, نظر آئے گا جو ایران نواز یا ایران کے اندر جو فرقہ مشہور ہے یا وہاں پر جو بکثرت پایا جاتا ہے فرقہ.
ٹھیک ہے. اب وہ لوگ یوں کہہ لیں کہ ایسے صرف پاکستان میں نہیں بلکہ اکثر ممالک میں ایسے اپنے ایجنٹ اور اپنی لابیاں پیدا کی جاتی ہیں جو اس ملک کے منافی، اس ملک کے مخالف جب کوئی بھی پالیسی بنائی جاتی ہے تو وہ اس ملک کے لیے، جس ملک میں رہ رہے ہیں وہاں پر رہتے ہوئے اپنے جس ملک کا وہ پیسہ کھا رہے ہوتے ہیں، جس کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے آوازیں اٹھاتے ہیں. اپنے ملکی مفادات کو دو پر ہم اپنے ان سیاستدانوں سے کوئی بعید بھی نہیں ہے کہ یہ ملک کی جو مفادات ہیں اس کے منافی جو لوگ جن سرگرمیوں میں ملوث ہیں ان کے اعلی کار بنے ہوں. جس طرح آپ اس سے بڑھ کے اور ہم کیا ابھی اگر اپنے سیاستدانوں کی آپ اگر کہہ رہے ہیں کہ وہ مخالفت کیوں کر رہے ہیں، اس سے بڑھ کے ہمارے ملک کی سالمیت کے لیے خطرہ اور کیا ہو سکتا ہے جو آج کل جو میڈیا میں بہت بڑا ایک ایشو بنا ہوا ہے. کون سا؟ یہ کیا نام ہے اس کا، حسین حقانی کا جو کیس ہے، اور یہ ڈان نیوز کے جو ڈان لیکس کے جو کیس بنا ہوا ہے، یہ کس کے خلاف ہے؟ کیا ملک کی سالمیت کے خلاف نہیں ہے یہ؟ کیا ہمارے سیاستدانوں نے ہی ہماری سیکیورٹی اداروں کے خلاف سازش نہیں کی ہے؟ تو اگر اچھا ایک بات، چلیں آپ تھوڑے سے ٹھنڈے ہو جائیں. بات یہ ہے کہ وہ کچھ دن قبل میں نے BBC پہ ایک رپورٹ پڑھی تھی، اس میں جو ہمارے فوج کے ترجمان ہیں یا کیا ہیں، جو ڈائریکٹر امور خارجہ ہیں، ناصر جنجوعہ صاحب، شاید آپ کی بھی نظر سے گزری ہو، انہوں نے اپنے بیان میں پریس کانفرنس میں یہ کہا تھا کہ یہ جو اتحاد ہے یہ کسی مسلک کے خلاف نہیں ہے، کسی ملک کے خلاف نہیں ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ راحیل شریف، بعض لوگوں کا جو یہ تحفظات ہیں کہ یہ اتحاد شیعہ مکتبہ فکر کے خلاف ہے یا ایران کے خلاف ہے، تو اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. اگر فی الحال اس میں ایران نہیں ہے تو ہو سکتا ہے راحیل شریف صاحب کو اللہ تعالیٰ نے بڑی صلاحیت دی ہے، ان کی قائدانہ صلاحیتیں ہیں، وہ جا کے ایران کو بھی راضی کر لیں اور ہو سکتا ہے کہ ایران بھی اس اتحاد میں حصہ بن جائے. اب سوال یہ ہے کہ یہ ہو سکتا ہے، یعنی ممکنات میں سے ہے، لیکن قبل اس سے ایسے اعتراض کرنے یعنی کچھ معنی رکھتے ہیں؟ دیکھیں میں یعنی ان لوگوں کو یعنی کہاں سے اس طرح کے اشارے ملے کہ یہ ایران کے خلاف ہے یا شیعہ مکتبی فکر کے خلاف ہے؟ دیکھیں پہلے تو بات یہ ہے کہ یہ صرف اندازے ہیں. جو ناصر جنجوعہ صاحب ہیں بہت ان کا بہت یعنی بلوچستان میں انہوں نے بڑا ایک کلیدی کردار ادا کیا ہے امن و امان قائم کرنے میں، اور وہاں پر ان کا، اور آج کل وہ ہمارے جو نیشنل سیکیورٹی ہے، سلامتی ہے، اس کے وہ ڈائریکٹر ہیں. ناصر جنجوعہ صاحب نے جو کہا ہے کہ راحیل شریف صاحب ہی اس کے لیڈر ہوں گے اور وہ کسی اسلامی ملک کے خلاف کوئی، یعنی کسی مکتبہ فکر کے خلاف کوئی ایسا اقدام نہیں کریں گے. میں آپ کو جو بتانا چاہ رہا ہوں نا کہ راحیل شریف یا اس اتحاد کے اندر ایران کو شامل کرنے میں کسی کو اعتراض نہیں ہے، اور شاید اس بارے میں وضاحتیں بھی ہو چکی ہیں جو اس اتحاد میں شامل ہیں. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اسلامی ممالک سے دہشت گردی ختم کرنی ہے. اسلامی ممالک سے دہشت گردی، جو دہشت گردی پیدا کر رہا ہے اسلامی ممالک میں، جب آپ اسی کو اپنے اس کے اندر بٹھا لیں گے تو کیسے آپ اس دہشت گردی ختم کریں گے؟ کون پیدا کر رہا ہے؟ ایران. ان اسلامی ممالک کے اندر جہاں بھی دہشت گردی ہو رہی ہے اس کے پیچھے آپ کو ایران کا ہاتھ نظر آئے گا. اور میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ تاریخی طور پہ بے شک اٹھا کے دیکھ لیں، اور آج کل تو میڈیا کا دور ہے، ہر ایسی خبروں کو کوریج ملتی ہے. آپ میری بات سنیے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ دہشت گردی ہے، یمن میں دہشت گردی ہو رہی ہے، وہاں پر حوثیوں کی پشت پناہی کون کر رہا ہے؟ کون کر رہا ہے؟ ایران پشت پناہی کر رہا ہے اس کی. یہ پوری دنیا جانتی ہے، اور ایران ان کی پشت پناہی کر رہا ہے. اگر ایران پشت پناہی نہیں کر رہا، اگر ان کی سرپرستی ایران نہیں کر رہا، جب سعودیہ نے حوثیوں کے اوپر حملہ کیا تھا تو ایران کو تکلیف کیوں ہوئی تھی؟ ایران ایک دم کیوں تلملا اٹھا تھا کہ بھائی یہ دہشت گردی ہو گئی یا ان کے اوپر حملہ، کسی دوسرے ملک کی حدود کے اندر حملہ ہو گیا؟ بلکہ جو یمن آگے کوئی مثال دیں. اچھا دوسری مثال میں آپ کو بتاؤں، بحرین کے اندر 3-4 سال پہلے بغاوت ہوئی تھی. اس بغاوت کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا؟ ایران کا ہاتھ تھا. ایران نے سمندر کے ذریعے وہاں پر اسلحہ سپلائی کیا. وہاں پر سعودی فوج، بحرین نے سعودیہ سے مدد طلب کی، وہاں پر ایران کا ہاتھ نکلا. ابھی جو آپ کو شام، عراق کے اندر جو قتل و غارت نظر آ رہی ہے،
جو اس کے پیچھے کن کا ہاتھ ہے، اور ایران کے جرنیل جو قاسم سلیمانی جو ان کا جنرل ہے وہ وہاں پر دندناتا پھر رہا ہے ان کی حزب اللہ نام سے، یا ان کے جو پاسداران انقلاب کے جو ایجنٹ ہیں، ان کے جو لوگ ہیں، اور القدس برگیڈ کے جو لوگ ہیں، وہ ایران اور عراق کے اندر قتل عام کر رہے ہیں، اور نام اسے دیا جا رہا ہے کہ یہ اسلامی دہشت گردی ہے۔ اگر اصل میں تکلیف انہیں اس اتحاد سے اس لیے ہو رہی ہے کہ جب یہ اتحاد تشکیل پائے گا 40 ممالک کا، 39 ممالک کا، تو اب اس میں شک نہیں ہے کہ ان کی آپس میں معلومات یہ شیئر کریں گے۔ دہشت گردی جس ملک میں بھی جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس کے حوالے سے جب معلومات شیئر ہوں گی، جب شیئر ہوں گی، اور ہر ملک جب ایران کا نام لے گا کہ ہمارے ملک میں جو دہشت گردی ہے وہ ایران کروا رہا ہے، ہر ملک جب یہ کہے گا تو ایران کو تو خطرہ لاحق ہو گیا نا کہ بھائی جب میرے خلاف 40 ممالک، یعنی کہ یہ وہ بنیادی سبب ہے کہ قبل از وقت یہ لوگ شور مچا رہے ہیں، اور یہ اس لیے مچا رہے ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں تاریخ سے۔ ان کی مثال بالکل اسی طرح ہے جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے درمیان ایک تاریخ میں جنگ جمل کے نام سے ایک واقعہ مشہور ہے۔ اس جنگ میں جو ان دونوں کے درمیان جنگ ہوئی تھی کہ حضرت علی اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما آپس میں لڑنا چاہتے تھے، دونوں صحابی تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت علی داماد ہیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، کیا لڑنا چاہتے تھے؟ نہیں، بلکہ جنہوں نے حضرت عثمان کو قتل کیا تھا، جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا تھا، وہ جو باغی تھے، سبائی گروہ، ان کے درمیان میں موجود تھا۔ اب اس وقت کیونکہ مملکت کے حالات ایسے نہیں تھے کہ یہ تاریخ تھوڑی سی لمبی ہوگی میرے خیال میں آپ کو بس ایک مثال دیتا ہوں۔ وہاں پر جب ان کا اتحاد آپس میں حضرت علی اور حضرت عائشہ کے درمیان جب بات چیت جاری ہوئی کہ بھئی کیا مقصد ہے، آپس میں صلح کرنی ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم صلح کرنا چاہتے ہیں۔ جو یہ گروہ تھا، باغی گروہ، انہیں خطرہ محسوس ہوا کہ اگر صلح ہو گئی، صلح ہونے کے بعد طاقت آ جائے گی، فوج مضبوط ہو جائے گی، اور یہ پھر ہمیں چن کے ہمیں ماریں گے، اور ایران کو بھی آج یہی خطرہ ہو رہا ہے۔ اسی لیے اس نے ہر ملک میں جو اپنے ایجنٹ پیدا کیے ہوئے ہیں وہ میڈیا کے ذریعے پروپیگنڈا کر رہے ہیں، اور بلکہ امت مسلمہ اس اتحاد سے خوش نظر آ رہی ہے، لیکن انہوں نے میڈیا کے اندر اپنے ایجنٹ پیدا کر کے ایسے دنیا کو دکھا رہے ہیں، شو کروا رہے ہیں ہر ملک میں کہ اکثریت اس اتحاد کے مخالف ہے۔ چلیں یہاں پہ ہم ایک لیتے ہیں ناظرین، ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ کچھ مہمان بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، آپ بھی ساتھ رہیے، اور بریک کے بعد آپ ناظرین کی کال بھی ہم لیں گے، ساتھ رہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد آپ ناظرین کو پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، بات چل رہی تھی اسلامی افواج کا اتحاد، اور اس میں راحیل شریف صاحب کی تقرری، اس حوالے سے ابھی ہمارے ساتھ فون کال پہ ہیں جناب عبداللہ گل صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر بہت شکریہ آپ نے شرکت کی۔ سر ہماری بات چل رہی ہے اسلامی افواج کا جو ابھی اتحاد تشکیل دیا گیا ہے، اس حوالے سے، اور پھر اس میں خاص کر جنرل راحیل شریف صاحب کی تقرری کے حوالے سے بھارت کو بہت زیادہ اس سے خوف زدہ نظر آتا ہے۔ کیا وجہ سمجھتے ہیں سر؟ سننے میں تو یہ آیا ہے کہ یہ اتحاد کسی مملکت کے خلاف نہیں ہے، تو پھر کیوں ان کو اتنا خوف؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں آپ کا شکر گزار ہوں، اور تمام معزز سامعین، بہت شکریہ سر، ان کو بہت بہت السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ دیکھیے، بنیادی طور پہ بات یہ ہے کہ جو لوگوں کو خطرات ہیں یا تکالیف ہیں جی، وہ تو اٹھنی ہیں، کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ ایک ایسے وقت میں جب یونائٹڈ نیشن جو ہے وہ غیر فعال ہو گئی ہے، اور یونائٹڈ نیشن کا رول محدود ہو گیا ہے، اور اس نے جو امن اور سلامتی کا جو بیڑا اٹھایا تھا وہ اس کے اندر بری طریقے سے ناکام ہوئی، اور خاص طور پہ اسلامی ممالک کے اندر کبھی بھی کوئی مسئلہ ہوا، کوئی اس کو تکلیف ہوئی، خاص طور پہ سوڈان میں جو اس کا کردار تھا اس کے اوپر بہت زیادہ اعتراض اٹھے، جو اس کا کشمیر کے اندر کردار ہے اس کے اوپر بہت اعتراض اٹھا، اور ایسا لگا کہ مسلمانوں کو کہیں بالکل پس پشت پہ ڈال دیا گیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں سعودی عرب کی حکومت کو اور بادشاہ سلامت صاحب کو، جنہوں نے یہ فیصلہ کیا اور ایک اسلامی اتحاد کی جو ہے وہ ایک خواب سوچا، اور پھر اس خواب کو انہوں نے اس کے اندر رنگ بھرے، اور رنگ بھرنے کے لیے جب انہوں نے دیکھا
तो पूरी दुनिया जो उस टाइम पे तारीफ कर रही थी अफवाज पाकिस्तान की, जिसकी अभी हालिया जो कामयाबियां ये हैं कि अभी जब 140 ममालिक मुख्तलिफ मामलात के ऊपर जो फौजी मशकें हुई बरतानिया के अंदर, उसके अंदर जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की फौज 2 साल से मुतवातर नंबर 1 पोजीशन पे आई। इसी तरीके से दुनिया में जब शूटिंग कॉम्पिटिशन हुए और स्नाइपर राइफल की जो शूटिंग्स थी उसके अंदर पाकिस्तान नंबर 1 आया। फिर इसी तरीके से क्रिकेट के हवाले से जो खेलों के हवाले से था, पाकिस्तान की टीम जब आर्मी की ऑस्ट्रेलिया आर्मी के साथ खेली तो वहाँ भी पाकिस्तान जो है वो फतह याब हुआ। बताने का मतलब ये है कि एक अच्छी अफवाज पाकिस्तान जिसके अंदर एक अकाउंटेबिलिटी है और इसी तरह से मेरिट जो है वो स्टैब्लिश किया गया है। ये वही फौज है जिसके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एक सिपाही का बेटा बन जाता है, जनरल अशफाक परवेज कियानी, और उसके बाद फिर एक शहीद के जो भाई है उसको अल्लाह ताला जो है इतना मौका देता है कि वो जाके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनते हैं और दुनिया में अपनी अफवाज का लोहा मनाते हैं, अपनी कायदाना सलाहियतों का लोहा मनाते हैं। और जब वहाँ गए, ये जब इत्तेहाद जब बना और उसकी जॉइंट एक्सरसाइजेज हुई तो उसके ऊपर जो है वो उनको वली अहद साहब की तरफ से जो है वो पेशकश हुई। इसके ऊपर फिर जनरल राहील शरीफ साहब के ज़ाहिर है मामलात आपस में उनके साथ इस मौजू के ऊपर चलना शुरू हुए और इसका बुनियादी मकसद ये था कि अफवाज पाकिस्तान जिसकी दहशत गर्दी के खिलाफ एक बहुत बड़ी कामयाबी जो दुनिया की 48 ममालिक जो अमेरिका समेत और आईएसएफ और यूएस फोर्सेस जो थी अफगानिस्तान में वो शिकस्त खुर्दा हो गई। और आपने देखा कि जिस अंदाज में अफगानिस्तान के अंदर दाइश पंजे गाड़ रही है और जहां वहां बदअमनी की सूरत हाल है, इसका मतलब है कि दुनिया बुरी तरीके से नाकाम हुई। जी, ये एक बड़ी खुशनुमा बात है सर, आपने भी इसकी माशाल्लाह अच्छी वो की है। लेकिन चले बैरूनी जो बहारत है या इस तरह के दीगर हैं उनकी जो मुखालिफत है वो तो समझ में आती है, लेकिन पाकिस्तान में बाज़ लोग इसकी मुखालिफत करते हैं और इस इत्तेहाद को अच्छा नहीं समझते और ख़ासकर फिर राहील शरीफ साहब की तकर्री के हवाले से एतराज़ात उठाते हैं। सर, आप क्या समझते हैं, इससे पाकिस्तान को कोई नुकसान पहुंचेगा? क्यों इस तरह के एतराज़ात उठ रहे हैं? जी, मैं आपको इसीलिए गुजारिश करना चाह रहा था, मैं आपकी बात को समझ गया हूँ, मैं आपको थोड़ा सा मुफस्सल गुफ्तगू करूँगा। आप देखिए, इसके अंदर बुनियादी तौर पे हिंदुस्तान में जब सऊदी अरब का दौरा किया नरेंद्र मोदी ने, तो उसके बाद उन्होंने भी ये बात ऑफर की कि हम जो है वो दिफा के हवाले से जो है कोई किरदार अदा कर सकते हैं। मेरे ख्याल में ये सऊदी हुकूमत की और हमारे बादशाह की एक बहुत बड़ी दानिशमंदी थी कि उन्होंने अपनी दानिशमंदी का तकाजा सामने रखते हुए हिंदुस्तान को वहाँ कोई किरदार न देने की कोशिश की और वो उनका किरदार महदूद कर रख दिया। पाकिस्तान को तो इस बात के ऊपर फख्र होना चाहिए कि पहली दफा यूनाइटेड नेशन के मुकाबले के अंदर एक अपना इत्तेहाद, एक इतना बड़ा इत्तेहाद जो दुनिया के अंदर बहुत तकलीफ का बायस बना हुआ है। दुनिया जो है वो हैरान है, परेशान है और शशोपंच के अंदर मुब्तला है कि कहीं ये आलम इस्लाम के अंदर इत्तेहाद बन गया जिसकी सरबराही जो है वो एक न्यूक्लियर फौज के कमांडर जो है वो करेगा, तो ये तो बहुत बड़ी तकलीफ है। और आपको याद होगा कि एक बहुत पहले मगरिब ने इस्लामी बम के नाम से फिल्म बनाई थी और इस्लामी बम जो है वो तो पाकिस्तान के पास मौजूद है। जहादी जितनी मामलात हैं जो रूस को हमने शिकस्त दी वो भी अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान की आईएसआई की बदौलत हुई। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने ये कारनामा भी पाकिस्तान फौज और पाकिस्तान की आईएसआई के अंदर लिख दिया। अब जो दुनिया के अंदर सबसे बड़ी जो गुरीला जंग थी पाकिस्तान वो भी जीता। अब नतीजा ये निकल रहा है कि दुनिया परेशान हो गई है, हिंदुस्तान परेशान हो गया है और अमेरिका के कंधों पे चढ़कर जो है वो ये साजिशें बुन रहे हैं। इसके अंदर इसराइल को भी शामिल किया और वो तमाम लोग जो बैरूनी जो है उनके इंटरेस्ट हैं, अगर मैं कहूँ वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, डब्ल्यू से वेस्टेड इंटरेस्ट जो उनके हैं वो जाहिर है उन्होंने तो उनकी बोली बोलनी है। और कुछ ऐसे नादान भी मौजूद हैं पाकिस्तान के अंदर जो सोचे समझे बगैर तनकीद बराए तनकीद को जो है वो कर रहे हैं और इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि वो तमाम कुव्वतें जो नहीं देखना चाहती हैं एक अरब ममालिक का इत्तेहाद, जो देखना नहीं चाहते कि मुसलमान ममालिक इकट्ठे हों, जो खित्ते के अंदर जो है वो नुक्से अमन आमा के जिम्मेदार हों, जो वो लोग जो जिनको नजर आ रहा है कि पैसा, ताकत और
ایک न्यूक्लियर सलाहियत वाला पाकिस्तान और ईमान तकवा जहाद फी सबीलिल्लाह की बुनियाद पर खड़ी होने वाली अफवाज पाकिस्तान के सरबराह जो हैं वो उसकी क़यादत संभालें। अब संभालने तो क़यादत किसी ने तो है। अब पाकिस्तान के, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट नुक्ता इसमें देना चाहूंगा कि जब जनरल राहील शरीफ साहब का नाम आया तो बेतहाशा आवाजें उठना शुरू हो गई आज से कुछ माह कबल, लेकिन उसके बाद जब मामला ठप हुआ तो किसी ने बोलने की तकलीफ ही नहीं की, किसी ने ये नहीं कहा कि क्यों नहीं जा रहे जनरल राहील शरीफ, आखिर ये एक हमारे पास इतना बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ईरान के हवाले से जहां तक ये कहा गया कि ईरान को जो है तहफ़्फ़ुज़ात थे, तो मैं समझता हूं कि अभी हमारे जो सिपहसालार हैं जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, उन्होंने ये काफी हद तक तहफ़्फ़ुज़ात जो है वो दूर कर दिया और ईरान को भी ये मेरे ख्याल में बिला वजह तहफ़्फ़ुज़ात थे, ऐसी बात नहीं है। ये तो एक दहशत गर्दों के खिलाफ जो है नबरदाज़मा होने के लिए एक इत्तेहाद कायम किया गया है, क्योंकि हमें मालूम है कि इसके पीछे जो इस्तेमारी कुव्वतें हैं दहशत गर्दों की पुष्टपनाही तो वही कर रही हैं और दहशत गर्दों को इस्तेमाल किया जा रहा है अरब ममालिक के अंदर जो है वो डिस्टेबलाइज करने के लिए, पाकिस्तान के अंदर भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इस वजह से क्योंकि हमने हालिया इस दहशत गर्दी की जंग के अंदर एक दुनिया के अंदर मिसाली किरदार अदा किया, इसकी बुनियाद के ऊपर जनरल राहील शरीफ साहब को यह दावत दी गई और इसका मकसद जो है वो इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में ये एक बहुत बड़ा इत्तेहाद बन के सामने आएगा और इसके अंदर जनरल राहील शरीफ साहब के साथ पूरा उन्होंने एक स्टैब्लिश करना है, अपना हेडक्वार्टर स्टैब्लिश करेंगे। मुझे ये भी इल्म है कि उनके साथ कुछ रिटायर्ड जनरल ऑफिसर जो पाकिस्तान आर्मी से हैं वो वहां जाएंगे, पाकिस्तान के लोगों की ट्रेनिंग होगी। इसी तरीके से जो दीगर ममालिक के अंदर पाकिस्तान का असर रसूख और सऊदी अरब का जो एक बड़े भाई का किरदार है वो मजीद उजागर होकर सामने आएगा। तो इस बात से बजाय माजरत के साथ मेरा आखिरी सवाल है कि आपके वालिद गिरामी हमारे मोहसिन पाकिस्तान के फ़ख्र जनरल हमीद गुल मरहूम रहमतुल्लाहि अलैह, अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम नसीब फरमाए। सर, आप क्या समझते हैं कि इस वक्त उनकी बड़ी शिद्दत से कमी महसूस हो रही है, अगर वो अभी होते, ज़िंदा हयात होते तो उनका यकीनन इसमें बहुत बड़ा किरदार होता, तो आप क्या समझते हैं वो इसमें क्या किरदार अदा करते? जी मेरा ख्याल है कि बिल्कुल जनरल हमीद गुल रहमतुल्लाह अलैह को तो सऊदी अरब में मुजाहिदे इस्लाम का जो है खिताब से नवाजा है और इस बात पे मैं हुकूमत सऊदी अरब का मरहून मिन्नत हूँ और उन्होंने बिल्कुल सही समझा, क्योंकि सऊदी अरब के साथ मिल के अफगानिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा मार्का आलम इस्लाम ने जो है वो तय किया था और ये उनको मालूम है जनरल हमीद गुल साहब की सलाहियतों के मुतालिक। अब जनरल साहब जिंदा होते और अल्लाह ताला ने उनको ये मौका दिया होता तो यकीन माने कि ये एक इंटेलिजेंस नेटवर्क के हिसाब से दुनिया की, अगर जनरल हमीद गुल ने इंटेलिजेंस को ISI को नंबर 1 पे ला के खड़ा कर दिया था तो आप ये सोच सकते हैं कि फिर वो पूरी दुनिया की जो हमारे आलम इस्लाम की जो कुव्वतें अगर वो इकट्ठी होती तो उनकी इंटेलिजेंस फिर क्या कुछ कर जाती। और ये तो मगरिब ने लिखा कि दुनिया के 5 बड़े जहनों में से एक जहन चला गया, ये तो CIA ने कहा है जनरल साहब की रहलत के बाद। तो ये जो बुनियादी इसका खाका था ये भी मैं आपको आज बता दूं कि ये 1900 कोई गालिबन 85-86 के अंदर जनरल हमीद गुल रहमतुल्लाह अलैह ने इसका बुनियादी खाका जो है तैयार किया था, जिसको पाकिस्तान तुर्की और सऊदी अरेबिया और अफगानिस्तान के हवाले से लिंक किया गया था और इसके ऊपर जो है वो बाकायदा रूस की पोलिट ब्यूरो के अंदर ये बात हुई थी कि ये वो जर्नल है जो दरियाए आमू के पार देख रहा है, इसके जो ख्यालात हैं वो आलम इस्लाम को मुत्तहिद करने के लिए हैं और ये एक बड़ी कुव्वत जो यूनाइटेड नेशन के सामने लाके खड़ा करना चाहता है। ये बात तो तब की बात है, लेकिन मुझे खुशी है कि कम से कम इंसान ख्वाब देखता है और कोई उसके अंदर रंग भर देता है। मैं सऊदी क़यादत को खास तौर पे मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ आपके टेलीविजन की वसातत से। हमारा फख्र है अल्हम्दुलिल्लाह, आने वाले वक्तों में आप देखेंगे कि आलम इस्लाम जो है वो कुफर की कुव्वतों के ऊपर जो है एक ऐसी ज़र्ब लगाएगा जो दुनिया के लिए एक मिसाल होगी और जो लोग डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, चाहे वो दाइश के जरिए या दहशत गर्दों के जरिए या आपस की लड़ाइयों के जरिए इस खित्ते के अंदर एक दूसरे को लड़ा के
ان سب کو جو ہے اللہ تعالیٰ رسوا و ذلیل کرے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ پرچم جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ہے اس کو انشاءاللہ تعالیٰ بلند ہونا ہے، ہو کے رہے گا۔ یہی انشاءاللہ تعالیٰ حقیقت ہے، اور اس حقیقت کو کوئی روک نہیں سکتا۔ بہت شکریہ عبداللہ صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آپ نے ٹائم دیا۔ جی ایک نیا انکشاف ہو گیا حضرت جی کہ 1987-88 میں اس اتحاد کا خاکہ جنرل صاحب نے پیش کیا تھا۔ بڑے خوش آئند بات نہیں ہے کہ خاکہ بھی پاکستان کے حصے میں آیا اور پھر اس کی کمانڈ بھی پاکستان کے حصے میں آئی۔ عبداللہ صاحب، یہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً، پاکستان کے اوپر یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ وقتاً فوقتاً اللہ رب العالمین نے پاکستان کو امت مسلمہ کی قیادت کے مواقع مہیا کیے ہیں۔ وہ الگ مسئلہ ہے کہ بدقسمتی ہے ہماری کہ ہماری سیاسی قیادت بونی ہے، ہماری سیاسی قیادت اس کے وسیع جو نظر یا امت مسلمہ کے وسیع تر مفاد میں اس نے نہیں دیکھا، لیکن جو ہماری فوج تو امت مسلمہ کے دفاع کے لیے انشاءاللہ، اور وہ دفاع کرے گی، اور اب وقت آ گیا کہ وہ امت مسلمہ کے دفاع کے لیے اپنا کردار ادا کر رہی ہے اور کرے گی اب۔ اور جنرل صاحب، اس میں شک نہیں ہے کہ جنرل صاحب نے ایک سپر پاور جو اس وقت اپنے آپ کو سپر پاور سمجھتے تھے اس کے ٹکڑے کیے، اور پھر اس کے بعد جو دوسری سپر پاور وہ بھی بدقسمتی سے انہی پہاڑوں میں آ کے اب ٹکرے مارنے لگی جہاں پر ایک سپر پاور کو توڑ چکے تھے، تو اب وہ اپنے اس دوسری سپر پاور کا شرازہ بکھرنے کے قریب ہے۔ اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جب یہ سپر پاور ٹوٹنے کے قریب ہے تو اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کے اندر ایک بیداری پیدا کر دی، اور وہ بھی پاکستان کے ذریعے پاکستان کے ہاتھ میں جھولی میں اس کی قیادت ڈال دی کہ امت مسلمہ کو اس کی قیادت بڑی شدت سے کمی محسوس ہو رہی ہے۔ یقیناً جس طرح کسی نے کہا تھا کہ کلیوں کو میں سینے کا لہو دے کر چلا ہوں، صدیوں مجھے گلشن کی فضا یاد کرے گی۔ میرے خیال میں جنرل صاحب جیسے عظیم لیڈر، ان کو صدیوں لوگ یاد کرتے ہیں اور بڑے اچھے الفاظ سے یاد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت فرمائے۔ اب میرا سوال اگلا یہ ہے کہ آپ نے کچھ دیر پہلے آپ نے ذکر کیا کہ ایران کو اس پہ اعتراض ہے، ٹھیک ہے، اور عبداللہ صاحب نے بھی کہا کہ ایران کو اس پہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے، یہ ایسا کوئی اتحاد نہیں ہے، نہ ہی اس کے جو اغراض و مقاصد ہیں وہ یہ ہیں۔ لیکن ایک سوال ہے، ایران ہے ایک فارسی ملک، عرب خطے میں اگر ہم دیکھیں لیبیا، شام، یمن، عراق، اس میں جس طرح آپ کے بقول ان کے حاضر سروس جرنیل اور ان کے کمانڈر، ان کے فوجی دندناتے پھیر رہے ہیں، اور کچھ عرصہ قبل جب حلب کا سقوط ہوا، کتنی بے دردی کے ساتھ اور کیا کچھ ہوا، وہ امت مسلمہ شاید اس کو تاریخ کبھی نہیں بھلا پائے گی۔ اس میں پھر اس کے بعد وہ جو جنرل قاسم سلیمانی تھا، ان کا پاسداران انقلاب کا جو کمانڈر تھا۔ خیر، اس حوالے سے میں نے ایک اہم سوال آپ سے پوچھنا ہے، لیکن ابھی ابو تراب صاحب کال پہ ہیں، ان کو لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علی محمد ابو تراب صاحب، بہت شکریہ سر علامت صاحب، آپ نے شرکت کی، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھیں۔ سوال ہمارا یہ ہے کہ بات چل رہی ہے اسلامی اتحاد کے حوالے سے، اور اس میں پھر جنرل راحیل شریف صاحب کی تقرری کے حوالے سے، تو گزارش یہ ہے کہ آپ اس کی ذرا وضاحت کریں کہ اسلامی اتحاد کی ضرورت کیوں پیش آئی، یعنی کیا وہ وجوہات تھی کہ جس کی بنا پہ یہ اس اتحاد کو تشکیل دیا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے مثال کے انتظامیہ تعظیم پیش کرتا ہوں اور ان کو ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں۔ یقیناً یہ جو اسلامی اتحاد سعودی عرب کے قیادت میں وجود میں آیا ہے، یہ عالم اسلام کے لیے یہ ایک تاریخی کارنامہ ہے، جس پر ہم شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ان کی حکومت کے شکر گزار ہیں، اور یقیناً یہ ان کا امت اسلامیہ پر ایک احسان ہے، اور یہ میرا خیال ہے پچھلے 300 سال سے اس طرح کوئی عظیم اتحاد اتنے ممالک کے اتحاد نہیں بن سکا جتنا اور میں ان کے کوششوں سے، خادم حرمین کے کوششوں سے یہ
اسلامی اتحاد بھارت وجود میں آیا ہے اور اس پر عالم اسلام کو فخر ہے اور یہ عالم اسلام کے لیے اعزاز ہے. باقی ممالک مغربی دنیا میں یورپین یونین بنا سکتے ہیں. اسی طرح امریکہ جو ہے یونائٹڈ امریکہ جو ہے اس میں کتنے ممالک کہ وہ اس طرح کے اتحاد بنائیں اور یہ ایک دوسرے کے حمایت کا اعلان بھی ہے. اور کہ آپ جہاں پہ ہیں وہاں پہ آپ کے موبائل کے سگنل تھوڑے سے بھی بہت عظیم کارنامہ ہے اور اس اتحاد کے یہ ہمارے پاس قابل فخر ہے. ابو تراب صاحب جہاں پہ آپ ہیں میرے خیال میں وہاں پہ آپ کے موبائل کے سگنل تھوڑے سے ویک ہیں, تو آپ اگر مہربانی فرمائیں کسی ایسی جگہ پہ آپ تشریف لے جائیں جہاں پہ موبائل کے سگنل اچھے ہوں. تو بات تھوڑی سی آپ کی کٹ رہی ہے. جی ابو تراب صاحب میں وہ کہیں ایسی جگہ پہ ہیں کہ جہاں پہ میں عرض کر رہا تھا کہ شام, لیبیا, عراق یہاں پہ ان کی کھلی مداخلت ہے, دنیا نے دیکھ لیا ہے. وہاں پہ کبھی پاکستان نے اعتراض نہیں کیا کہ بھئی ایران کے جرنیل شام میں کیا کر رہے ہیں, ایران کے جرنیل لیبیا میں کیا کر رہے ہیں, ایران کے جرنیل حاضر سروس جرنیل, کبھی کسی نے اعتراض نہیں کیا. لیکن ہمارا جب ایک جرنیل ریٹائر ہو گیا اس کے بعد ان کو کیا حق ہے کہ وہ اس پہ اعتراض کریں؟ یہ بھی ایک اہم ایشو ہے, ایک ٹاپک ہے. تو دیکھیں پاکستان, مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو سیاسی قیادت ہے اس کی کمزوری کی وجہ سے یوں کہہ لیں کہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ جو دوسرے ممالک ہیں وہ پاکستان کی سیاست میں دخیل ہوتے ہیں. اگر پاکستان کی سیاسی قیادت مضبوط موقف رکھتی اپنا خارجہ پالیسی کے حوالے سے, اپنے اسلامی ممالک جو ہمارے برادر اسلامی ممالک ہیں ان کے حوالے سے, تو یقیناً جب ایران یہ ابتدا کر رہا تھا ایسی اپنی ان دہشت گردانہ سوچ کو ان ممالک کے اندر پھیلانے کی, اسی وقت اگر پاکستان اور دیگر اسلامی ممالک اس کے اوپر نوٹس لے لیتے اور اس فوراً اسی وقت اس کو سیریس اگر دیکھتے, تو میرے خیال سے آج ہمیں یہ جو آج حالات پیدا ہوئے ہیں اور امت مسلمہ گاجر مولی کی طرح جو کٹ رہی ہے اور اسلام بدنام ہو رہا ہے, ایسے نہ ہوتا. ہماری سیاسی قیادت کی کمزوری کی وجہ سے, سفارتی سطح پہ اپنے داخلی جو خلفشاریاں ہیں ان کی وجہ سے باہر امت مسلمہ کے لیے کوئی واضح ایک دو جگہوں کے علاوہ موقف نہ اپنا سکی. جس طرح ہمارے چلیں ہم تو نہ اپنا سکے, لیکن ان کو کیا حق ہے کہ وہ آ کے ہمارے اس میں پالیسیوں میں ہمارے معاملات میں دخل انداز؟ بالکل آپ کی یہ بات ٹھیک ہے کہ ان کو حق نہیں ہے, لیکن اب اس کے اوپر اعتراض کس نے کرنا تھا, اس کا جواب کس نے دینا تھا؟ یہاں پر پھر وہی بات آتی ہے کہ ہماری سیاسی قیادت کی کمزوری کی وجہ سے ان کو یہ جرت پیدا ہوئی ہے کہ وہ ہمارے داخلی معاملات کے اندر دخل اور اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. پاکستان کی اگر سیاسی قیادت صحیح بر وقت اگر جب کوئی ایسا فتنہ کھڑا ہونے والا ہو, اگر اپنا کوئی سیاسی موقف اپنا لے, تو کسی کو ضرورت نہیں ہے کہ پاکستان کے داخلی معاملات کے اندر دخل اندازی کر سکیں. جب ایران جب اپنے ملک کی مفاد کے لیے پاکستان کے ازلی دشمن بھارت کے ساتھ وہ تعلقات بنا رہا ہوتا ہے, دفاعی معاہدے کر رہا ہے, پاکستان کے سی پیک کا جو منصوبہ ہے اسے ناکام کرنے کے لیے چابہار بندرگاہ اس کے حوالے کر دیتا ہے, پاکستان نے کبھی اعتراض نہیں کیا. پاکستان نے نرمی رکھی, پاکستان نے ایک اپنی وسعت ظرفی کا مظاہرہ کیا. لیکن پاکستان جب امت مسلمہ ابو تراب صاحب کو لے لیتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ابو تراب صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. معذرت کے ساتھ کال کٹ گئی تھی. میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ اسلامی اتحاد کی ضرورت کیوں پیش آئی,
اور اس کی تو آپ نے تھوڑی بہت وضاحت کر دی، لیکن اب سوال یہ ہے کہ بعض لوگ اس کی مخالفت کر رہے ہیں، خاص کر پاکستان میں کچھ لابی اس کے خلاف بول رہی ہے میڈیا پہ، تو کیا وجہ ہے؟ کیا اس سے پاکستان کو کوئی نقصان پہنچے گا؟ عالم اسلام کو اتحاد کی ضرورت ہے. میں نے اس کا مثال پیش کیا، جیسا یورپین اتحاد ہے، باقی مختلف امریکن اتحاد اور مختلف ممالک کے اور ریاستوں کے اتحاد ہے ایک دوسرے کے ساتھ. اسلامی امت کے درمیان بھی اتحاد ضروری ہے، اور یہ اللہ کا بھی حکم ہے کہ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. اور پھر کچھ ممالک کی طرف سے دوسرے ممالک میں مداخلت اور دہشت گردی اور فرقواریت کے پھیلانے کے لیے ان کا کوشش تھا، تو اس لیے یہ اتحاد بنا ہے کہ ایک دوسرے کے تعاون بھی کرے اور حرمین شریفین کو خطرات لائے کہ حوثی باغیوں کی طرف سے یا حوثی باغیوں کے جو متعاونین ہیں ان کی طرف سے، تو ان کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ یہ دہشت گردی کے خلاف بعض لوگوں ابو تراب صاحب اور پاکستان میں جو لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں اس اتحاد کے، وہ پاکستان کے وفادار نہیں ہے اور نہ اسلام کے وفادار ہے. یہ پاکستان کے مفاد میں بھی ہیں کہ اس اتحاد میں شامل ہو، اور اسی طرح اسلام کے مفاد میں ہے کہ اسلامی ممالک کے ساتھ مل کر، اور وہ لوگ پاکستان کو تنہا کرنا چاہتے ہیں، وہ پاکستان دشمن منصوبے کا گامزن ہے. تو کیا اس سے پاکستان کو کوئی نقصان پہنچے گا؟ کیوں ان کا اعتراض کیا معنی رکھتا ہے؟ کوئی اعتراض نہیں ہے. یہ کچھ ایسا جو فرقواریت کو پھیلانے والے ممالک ہیں ان کے خوشنودی کے لیے اور پاکستان کے سعودی عرب کے مخالفت کے لیے یہ کر رہے ہیں. یہ ذہنی طور بھی حرمین سے محبت رکھنے والے لوگ نہیں ہیں اور ذہنی طور پہ پاکستان سے وفادار بھی نہیں ہیں. چلیں ابو تراب صاحب، بہت شکریہ، سلامت رہیں، آپ نے شرکت کی. جی آپ کا بھی بہت شکریہ. ٹائم ہمارے پاس ختم ہو رہا ہے. میرے خیال میں آپ کی بہت ساری ڈھیر ساری باتیں رہ گئی ہے، یا نہیں؟ بالکل کافی ساری باتیں رہ گئی جو تفصیل طلب تھی اور ان کے اوپر گفتگو کی ضرورت تھی، لیکن چلیں وہ پھر کبھی ڈسکس کر لیں گے معذرت کے ساتھ. بہت شکریہ، سلامت رہیں، آپ نے شرکت کی. ناظرین آپ کا بھی بے حد شکریہ. بہت سارے ناظرین کی کالیں آئی ہے، لیکن ٹائم کی قلت کی وجہ سے ہم کچھ مہمانوں کو بھی نہ لے سکے، اس لیے آپ سے بھی دل کی عطا گہرائی سے معذرت خواہ ہوں، آپ کی کال میں نہ لے سکا. اسی طرح اپنے جو مہمانان گرامی تھے مولانا فضل الرحمان خلیل صاحب، ابو محمد ابو تراب صاحب اور جناب نوجوان قائد جناب عبداللہ گل صاحب، میں تمام مہمانان گرامی کا نہایت ہی مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنے قیمتی اوقات میں سے ٹائم نکالا اور ہمارے ساتھ شرکت کی. بہت ساری باتیں اس حوالے سے رہ گئی ہے، بہت سارے اعتراضات، بہت سارے سوالات، ان پہ انشاءاللہ ہم کسی اور محفل میں بات کریں گے. ابھی ٹائم ختم ہوا چاہتا ہے اور میں بھی اپنے مہمانوں سمیت آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اگلے پروگرام میں پھر سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.